بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور عزیزو، آج آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو ان مہینوں میں سے بنایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محترم اور فضیلت اور عزت والے مہینے ہیں۔ ان کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 4 مہینے ہیں۔ نمبر 1 رجب کا مہینہ، نمبر 2 ذی قعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ، نمبر 4 محرم الحرام۔ محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذو الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ سارا ہی بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر 10 تاریخ اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے محبوب نبی علیہ الصلاۃ نے بہت ساری تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو دوسری قوموں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ مسلمان مستقل ایک قوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان قوم کو جو عزت عطا فرمائی ہے، جو اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ اور کسی قوم کو نہیں عطا فرمایا۔ تو گویا کہ اگر مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں یا ان کی نقل اتاریں یا ان جیسا بننے کی کوشش کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے اس اعزاز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان قوم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کائنات علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو وہاں کے جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور کائنات علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوچھنے پر انہوں نے اس کی وجہ بتلائی، تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن پھر فرمایا کہ آپ نے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، آپ نے 10ویں کے ساتھ 9 محرم الحرام کی تاریخ کو بھی ملانا ہے، یعنی کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، یا 10 اور 11 کا رکھنا ہے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔
تو 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں ایک بات حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے ملی کہ مسلمان کو اچھے کام کے اندر بھی، برا کام تو برا کام ہے، اچھے کام کے اندر بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھنی چاہیے۔ روزہ رکھنا ایک اچھا عمل تھا، روزہ رکھنا ایک اچھا کام تھا، لیکن حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہم بھی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے ہم نے 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھنا ہے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ آج مسلمان اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں۔ حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کسی قوم کی طرح بننا چاہتا ہے، فرمایا کہ فہو منہم، کل قیامت والے دن وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی سوچنے کی اور قابل غور بات کرنے کی ہے کہ آج مسلمان دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور اس کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مشابہت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے پگڑی کے متعلق فرمایا، جب پتہ چلا کہ یہود پگڑی پہنتے ہیں، اب دیکھو پگڑی تو کوئی معمولی سی بات ہے، اس میں بظاہر کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، لیکن آہستہ 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 آدمی دوسری قوم کا فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے عقائد عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدا سے ہی اس کا راستہ روکا۔ تو یہود پگڑی پہنتے تھے، تو حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے یہود کے ساتھ مشابہت نہیں رکھنی، ہم نے بھی پگڑی پہننی ہے، لیکن کس طرح پہننی ہے؟ فرمایا کہ یہودی پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، صرف پگڑی پہنتے ہیں، تو ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے پگڑی کے نیچے ٹوپی رکھنی ہے تاکہ یہود کے ساتھ فرق ہو جائے اور مشابہت نہ ہو۔ اور یہود جب اپنے سر کے اوپر کنگھا پھیرتے ہیں تو وہ چیر نہیں نکالتے، وہ ایسے ہی اپنے بالوں کو پیچھے کرتے تھے۔ تو حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے ایسے ہی اپنے بال پیچھے نہیں کرنے، بلکہ درمیان میں سے چیر نکالنا ہے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ بظاہر کوئی گناہ کی باتیں نہیں ہیں، جب ایسے کام جو بظاہر گناہ بھی نہ ہوں ان کے اندر اگر مشابہت اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے، تو جو وہ گناہ کے کاموں کے اندر ہم ان کی مشابہت کریں تو کتنا بڑا جرم ہوگا، اور آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے کتنے ناراض ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے 10 محرم الحرام کے حوالے سے جو ہمیں ملی ہے کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہے، اس کو غیر قوموں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے تشخص اور اپنی شاخ کو مستقل رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کو عزت ملی ہے، شان ملا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات 10 محرم الحرام کے حوالے سے یہ عرض کرنی ہے کہ 10 محرم الحرام سارا ہی فضیلت والا ہے، پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، لیکن 10 محرم الحرام کا جو دن ہے اور اس کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روزہ اور پورے سال کے گناہ معاف، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں
بعض रिवायात से ये भी मालूम होता है कि एक रोज़ा और 7 इनामात, ये बहुत बड़ी बात है। रिवायत के अंदर आता है, रिवायात के अंदर आता है कि जो आदमी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखता है, इसको आशूरा कहते हैं, आशूरा के दिन का रोज़ा रखता है, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखता है, उसको बड़े बड़े 7 इनामात अता किए जाएंगे। नंबर 1, उसके लिए 1000 हज का सवाब दिया जाएगा। नंबर 2, 1000 उम्रा करने का सवाब उसको मिलेगा। और नंबर 3, 1000 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। और नंबर 4, मशरिक से लेकर मगरिब तक उसके लिए सवाब लिखा जाता है। नंबर 5, जो आदमी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से जिस तरह के उसने 1000 गुलाम आज़ाद कर दिए, 1000 गुलाम आज़ाद करने के बराबर उसको नेकियां मिलती हैं। और नंबर 6, जन्नत के अंदर 70,000 महल उसके लिए लिख दिए जाते हैं। और नंबर 7, अल्लाह तबारक व तआला आग पर उसके बदन को हराम कर देता है, यानी कि जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम कर दी जाती है। अब ये एक रोज़ा है, लेकिन इसका अजर कितना है, सवाब कितना है, आप खुद इसे अंदाज़ा लगाएं। और दूसरा अमल 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से सखावत का अमल है, अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने का अमल है। खर्च करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, लेकिन हर वो तरीक़ा जो फितरत से हटकर हो वो गलत होता है। मसलन बाद लोग ऐसा करते हैं कि छतों पर चढ़ जाते हैं, शहरों के अंदर ये होता है, और वहाँ से जुलूस निकलता है, ताज़िया निकालते हैं। ताज़िया ख़ुद गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है, और उन्होंने अपने उस ताज़िया को रौनक बख्शने के लिए ही वो खर्च करने की शक्लें बनाई हैं। तो औरतें चढ़ जाती हैं, लड़कियां छतों पर चढ़ जाती हैं, और वहाँ से वो फिर खाने पीने की चीज़ें ऐसे उस लोगों के ऊपर डालती हैं। उसके अंदर खाना भी होता है, रोटियां भी होती हैं, फ्रूट भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो खर्च करना अपनी जगह, लेकिन ये जो शक्ल है खर्च करने की, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह के रिज़्क़ की बेअदबी होती है, कोई पाँव के नीचे आता है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो लोग जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को गालियाँ निकालते हैं और सहाबा किराम पर तान करते हैं और तबर्रा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। इसलिए ये खर्च करने की शक्ल ठीक नहीं है। हाँ, मुतलकन खर्च करना और सखावत करना 10 मुहर्रमुल हराम को, इसकी बड़ी फजीलत है। हत्ता कि अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर ही अगर आदमी खर्च करता है, हदीस पाक है कि जो आदमी 10 मुहर्रमुल हराम को अपने घर वालों को अच्छे खाने खिलाता है और उनके खर्च के अंदर वुसअत करता है, यानी कि आम दिनों से हटकर ज़्यादा खर्च करता है, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला इस 10 मुहर्रमुल हराम के दिन खर्च करने की बरकत से पूरा साल उनको वाफर मिकदार के अंदर रोज़ी नसीब फरमाएंगे। कितना बड़ा अमल है। एक हिकायत आप हज़रात को सुनाता हूँ कि 10 मुहर्रमुल हराम को
خرچ کرنے کا فائدہ اور نہ خرچ کرنے کا نقصان۔ کتابوں کے اندر ایک آیت لکھی ہے کہ قاضی رے، ایک قاضی گزرا ہے، 10 محرم الحرام کو اس کے پاس ایک فقیر آیا اور اس نے 10 محرم الحرام کے حوالے سے کچھ ان سے طلب کیا، کچھ حاصل کرنا چاہا، لیکن قاضی رے نے اس سے روگردانی کی اور اس فقیر کی طرف توجہ بھی نہ کی اور وہ فقیر کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ لیکن ایک نصرانی اور عیسائی جو اس ماجرے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان کے پاس آیا اور اس نے اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیا، کچھ نہ دیا، تو اس عیسائی نے، نصرانی نے اس فقیر کو کچھ دے دیا۔ جب رات ہوئی قاضی صاحب نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک سونے کا محل ہے اور ایک یاقوت سرخ کا۔ اس نے خواب کے اندر ہی پوچھا کہ یہ محل کس کے ہیں؟ خواب کے اندر وہ محل دیکھتا ہے اور سونے کا محل دیکھ رہا ہے اور قیمتی یاقوت پتھر، سرخ پتھر کا محل دیکھ رہا ہے۔ بڑے خوبصورت اس کو جب لگے، اس نے پوچھ لیا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ محل تو آپ کے تھے، یہ محل آپ کے تھے، لیکن آپ نے اس جو آپ کے پاس فقیر آیا تھا، اس نے کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے آپ سے کچھ طلب کیا، مانگا، آپ نے روگردانی کی، اور ایک عیسائی اور نصرانی نے اس کے اوپر خرچ کیا اور اس کی ضرورت پوری کی، تو یہ تھے تو آپ کے محل، لیکن اب یہ اس عیسائی کے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے نام الاٹ ہو گئے۔ تو قاضی رے بڑا پریشان ہوا اور بڑا افسوس ہوا اس کو۔ صبح اٹھا اور وہ سیدھا اس عیسائی اور نصرانی کے پاس گیا اور کہنے لگا، کل کی رات جو فقیر کو تو نے دیا تھا، اس کے اوپر جو آپ کو ثواب ملا ہے، 1,00,000 درہم کے بدلے آپ وہ مجھے دے دیں۔ کل فقیر کے اوپر جو آپ نے سخاوت کی تھی اور فقیر کے اوپر جو خرچ کیا تھا 10 محرم الحرام کو، اس کے اوپر آپ کو جو نیکیاں ملی، جو ثواب ملا، جو بدلہ ملا، تو آپ مجھ سے 1,000 درہم لے لیں اور وہ مجھے دے دیں۔ تو وہ نصرانی آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ نصرانی نے کہا کہ اگر ان دونوں محلوں کی چوکٹ کی قیمت بھی، آپ تو پورے محل کی بات کر رہے ہیں، اگر میں ان دونوں محلوں کی چوکٹ جو ہے ان کو بھی 1 درہم کے بدلے نہیں بیچ سکتا۔ اور پھر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس حکایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے اندر ذکر اذکار کرتا ہے، اس کے اندر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اعمال جو 10 محرم الحرام کو اعمال کے ساتھ زندہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر ایک عیسائی بھی کرتا ہے تو اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور کلمہ نصیب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر سونا اور یاقوت پتھر کے محل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، گزارش یہ ہے کہ پورا محرم الحرام کا مہینہ جو ہے عبادات کا مہینہ ہے اور یہ اعمال کرنے کا مہینہ ہے، اور ویسے بھی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو جس کام کی ابتدا صحیح طریقے سے ہوتی ہے اس کی انتہا بھی صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے۔
اگر ہم اس مہینے کو گناہوں سے پاک رکھیں گے اور اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال جو ہے اس کی برکت سے ہمیں اعمال والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کے دن روزے کا عمل ایک خصوصی عمل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا یہ خصوصی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورا محرم الحرام، خصوصاً 10 محرم الحرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اندر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور 10 محرم الحرام والے دن غیر اقوام اور بے دین قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔